والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. صدق اللہ مولانا العظیم. وصول برکت کے لیے بارگاہ سید کونین میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کرتا ہوں میں سرکار کے تذکار مسلسل. یہ گونج ختم کر دیں پلیز. کرتا ہوں میں سرکار کے تذکار مسلسل، کرتے ہیں کرم سید ابرار مسلسل. کرتا ہوں میں سرکار کے تذکار مسلسل، کرتے ہیں کرم سید ابرار مسلسل. پشتوں سے گدائی کا یہ اعزاز ہے حاصل، پشتوں سے گدائی کا یہ اعزاز ہے حاصل. بچپن سے میں ہوں واصف سرکار مسلسل، بچپن سے ہوں میں واصف سرکار مسلسل. بھلا کون وفاؤں کا صلہ دیتا ہے ایسے، بھلا کون وفاؤں کا صلہ دیتا ہے ایسے. سرکار کے پہلو میں ہیں دو یار مسلسل، سرکار کے پہلو میں ہیں دو یار مسلسل. بھلا کون وفاؤں کا صلہ دیتا ہے ایسے. کائنات پھر لی، آپ نے بھی پھری ہے، ہم نے بھی پھری ہے، مگر بھلا کون وفاؤں کا صلہ دیتا ہے ایسے. سرکار کے پہلو میں ہیں دو یار مسلسل. مسلسل یہ توجہ کریں نا تو بڑی دور بات جاتی. یہ دو یاروں کو پہلو میں کب سے رکھا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آج گنبد خضرا میں ہیں. آقا فرماتے ہیں خلقت انا و ابو بکر و عمر من طینۃ واحدۃ. حضور فرماتے ہیں میں، ابو بکر اور عمر تو مٹی بھی ایک سے بنے ہیں. بھلا کون وفاؤں کا صلہ دیتا ہے ایسے. سرکار کے پہلو میں ہیں دو یار مسلسل. اسلام نے نصرت کے لیے جب بھی پکارا، اسلام نے نصرت کے لیے جب بھی پکارا، صدیق نے سب کچھ دیا ہر بار مسلسل. صدیق نے سب کچھ دیا ہر بار مسلسل. اور بڑی قابل توجہ بات، اور آج کے حالات کے پیش نظر بھی اس شعر پہ توجہ کی ضرورت ہے کہ سر تن سے جدا کر دیا گستاخ نبی کا، سر تن سے جدا کر دیا گستاخ نبی کا. اٹھتی رہی فاروق کی تلوار مسلسل، چلتی رہی فاروق کی تلوار مسلسل. اور عثمان نے سرکار سے جنت کو خریدا، عثمان نے سرکار سے جنت کو خریدا، عثمان نے سرکار سے جنت کو خریدا. قربان جائیں، میں آسان سی بات کر دیتا ہوں. موبائل میرا ہے تو میں بیچ سکنا، موبائل میرا ہو وے سودا حضرت لگائی کھڑے ہون، عقل لے لو بھائی، یہ نہیں ہو سکتا. جنت عثمان غنی نے خریدی کس سے؟ بولیے. ابھی کوئی شک ہے کہ اللہ نے جنت کو بنا کر اپنے محبوب کی ملکیت میں عطا کر دیا. عثمان نے سرکار سے جنت کو خریدا. راضی رہے ان سے میرے سرکار مسلسل، راضی رہے ان سے میرے سرکار مسلسل. اور جب حیدر کرار نے تلوار اٹھائی، جب حیدر کرار نے تلوار اٹھائی، ہر وار سے فی النار ہیں کفار مسلسل، ہر وار سے فی النار ہیں کفار مسلسل. اور یہ شعر بطور خاص اس لیے کہ یہ ذکر بہت کم ہوتا ہے،
مبہوت ہوئے جاتے ہیں سرکار کے دشمن، سبحان اللہ، مبہوت ہوئے جاتے ہیں سرکار کے دشمن، تڑپاتی ہے حمزہ کی وہ تلوار مسلسل، تڑپاتی ہے حمزہ کی وہ للکار مسلسل، اور گستاخ رسالت کی سزا تن سے جدا سر، گستاخ رسالت کی سزا تن سے جدا سر، گستاخ رسالت کی سزا تن سے جدا سر، کونین کی لعنت کا وہ حقدار مسلسل، کونین کی لعنت کا وہ حقدار مسلسل، جس جگہ پہ ہو صبح و مساء ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ پہ ہو صبح و مساء ذکر محمد، اس گھر کے ہیں روشن در و دیوار مسلسل، اس گھر کے ہیں روشن در و دیوار مسلسل۔ اور یہ اشعار دعائیہ بھی کہہ لیں، اور خواہش کا ایک اظہار ہے، اللہ کرے ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ ہو، جس موت سے آ جائیں نظر رحمت عالم، جس موت سے آ جائیں نظر، 10 لاکھ روپیہ خرچ کر کے ایت کی ماشاءاللہ آج دے، پھر اتنے جا کے کعبہ ویکھاں گے، روضہ انور ویکھاں گے، مگر روضے والا نظر آوے، یہ تے قسمت تے نصیب دی گل ہے نا۔ مگر قربان جائیے جیڑا سودا 4 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ وچ نہیں ہو سکتا نا، قربان جائیے مومن دی موت تو کہ مومن مرد ہے تے قبر وچ حضور دا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس طرف اشارہ ہے کہ جس موت سے آ جائیں نظر رحمت عالم، اس قربان میں اس موت پہ 100 بار مسلسل، قربان میں اس موت پہ 100 بار مسلسل، اور ایک بار پکارا تھا، صرف ایک بار پکارا تھا، شہیدین کو کرم ہو، ایک بار پکارا تھا شہیدین کو کرم ہو، انعام ملے مجھ کو لگاتار مسلسل، انعام ملے مجھ کو لگاتار مسلسل۔ اب یہ کمپلیٹ ہوا تو میں نے نظر ثانی کی تو دیکھا کہ حسنین کریمین کا ذکر نہیں ہے، تو میں نے مقطع ڈبل کر دیے اب حسنین کریمین کا ذکر کرنے کے لیے کہ حسنین کریمین کی صورت سے اے انعام، امام حسن مجتبیٰ امام حسین کریم، حسنین کریمین کی صورت سے اے انعام، نظر آتے ہیں سرکار کے انوار مسلسل، نظر آتے ہیں سرکار کے انوار مسلسل، کرتے ہیں کرم سید ابرار مسلسل۔ حضرات برادران اسلام، اللہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم اس خوبصورت تقریب سعید میں حاضری کی ساتھ حاصل کر رہے ہیں، اور یہ محفل پاک ایصال ثواب کی محفل ہے۔ والدین مرحومین جو ہیں جناب برادر محمد فیصل جٹ صاحب کے والدین کی وصال کے بعد ان کے ایصال ثواب کی یہ نشست ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک جل مجدہ جناب فیصل جٹ صاحب کے والدین کی کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے، ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور ہمیں بھی دنیا ایسے گزار کے جانے کی توفیق دے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے دعائے خیر کرنے والوں کے ہاتھ اٹھتے رہیں۔ برادران اسلام، محفل بڑی طویل ہو گئی اور آپ دوست احباب بھی کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، ایک سے ایک سونے قاری قرآن اور ایک سے ایک خوبصورت نعت خوان وہ اپنی اپنی حاضری لگواتے رہے اور جذبات محبت میں وہ پڑھتے رہے۔ اللہ پاک سب کا پڑھنا سننا قبول فرمائے۔ برادر مکرم جناب استاذ القراء حضرت قاری محمد صابر حسین چشتی صاحب، جنہوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ مجھ سے آج کی اس محفل میں حاضری کا وعدہ لیا، الحمدللہ تکمیل وعدہ کے لیے حاضر ہوں، اور اب چونکہ محفل کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، 13 تاریخ کا وعدہ تھا، 13 اب ختم ہو چکی ہے، اب ہم 14 میں داخل ہو گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اب زیادتی ہے کہ میں مزید بات کو لمبا کروں اور بات کو بڑھاؤں، تو بہتر یہ ہے کہ یہاں پہ ہم قاری صاحب قبلہ کدھر ہیں، ان کی اجازت کے ساتھ دعا کے لیے اگر ہاتھ اٹھا لیں۔ جی جی
چلو صرف آپ لوگوں کی دلجوئی کے لیے میں صرف 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں. دعا کریں اللہ پاک مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے, حق سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے سورہ یاسین شریف کی ایک آیہ کریمہ کے درمیان سے تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے, اور وہ اس لیے کیا ہے کہ برکت کے لیے کیا تھا, اور یہ ارادہ تھا کہ اگر گفتگو کرنی پڑی تو اتنی ہی مختصر گفتگو ہو. اب سیاق اور سباق میں جائے بغیر اسی آیہ کریمہ کے حصے کا ترجمہ اور تفہیم کے لیے تھوڑی سی بات اور گفتگو کو کلوز کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, فرمایا کہ ہم تحریر کرتے ہیں, ہم لکھواتے ہیں. کس چیز کو؟ فرمایا ما قدموا, وہ مرنے والا. انا نحن نحیی الموتیٰ, جس مردے کو ہم زندہ کرتے ہیں وہ مرنے والا. اس نے جو نیک اعمال اپنے لیے خود کر کے آگے بھیجے, ما قدموا, جو اپنے لیے اس نے آگے بھیجے, پہلے بھیج دیے. اپنے جیتے جی اس نے وہ اعمال کیے, نمازیں پڑھیں, روزے رکھے, نیک اعمال کیے, اور اس نے اپنے زادے راہ بنانے کے لیے آگے بھیج دیے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم وہ لکھتے ہیں, ہم وہ تحریر کرتے ہیں, لکھتے ہیں. اس لیے ہمیں جب بھی کوئی نیک عمل کرنا ہو یا برا عمل کبھی ہماری زندگی میں آنے لگے تو یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ یہ لکھا جا رہا ہے, اللہ پاک یہ لکھوا رہا ہے. اور عجیب بات یہاں میں دلچسپ بات ایک عرض کر دوں. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بزنس کرتے ہیں, کوئی کاروبار کرتے ہیں, تو پارٹنر ایک سے زیادہ ہوں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جناب حساب کتاب کے لیے لکھ لیا جائے, جتنی آمدن ہو وہ بھی لکھ لیں, جتنے اخراجات ہوں وہ بھی لکھ لیں. کیوں؟ آپ کہیں گے کہ جناب انسان بھول جانے والا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز لکھی نہ ہو, بھول جائیں تو پھر کسی ایک کا نقصان ہو جائے. تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ تحریراً لکھ لیا جاتا ہے کہ اتنا آیا اور اتنا, یہ کھاتا کہ بک بنے ہوتے ہیں, کتابیں بنی ہوتی ہیں, ڈائریاں بنی ہوتی ہیں, اتنی روزانہ کی بنیاد پر ہم نے چیز پرچیز کی ہے, اتنی ہم نے سیل کی ہے, اتنے اخراجات درمیان میں کر لیے. تو ہر شے کو لکھتے ہیں. تو بولیے لکھتے کیوں ہیں؟ تاکہ یاد رہے, بھول نہ جائیں, کسی فریق کا نقصان نہ ہو, اس لیے ہم تحریر کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ تم لوگ نیک اعمال اپنے لیے آگے بھیجتے ہو ہم وہ لکھتے ہیں. تو بولیے اللہ پاک کے لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ وہ اونگ سے پاک, وہ نیند سے پاک, وہ بھول چوک سے پاک. کوئی شخص اگر یہ گمان کرے کہ اللہ پاک بھول جاتا ہے اس لیے لکھتا ہے, دائرہ اسلام سے خارج. کوئی شخص اگر یہ سوچے کہ اللہ پاک جل مجدہ اس لیے لکھواتا ہے کہ حساب میں گڑبڑ نہ ہو جائے اور اس سے بچنے کے لیے, وہ دائرہ اسلام سے خارج. تو پھر اللہ پاک یہ لکھواتا کیوں ہے کہ ہر عمل لکھا جائے؟ اب اس کا جو مجھے سمجھ آیا 2 لفظوں میں عرض کر کے میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ پاک جل مجدہ کو خود ضرورت نہیں ہے, خود ضرورت نہیں ہے لکھوانے کی. اب لکھواتا کیوں ہے؟ اس کو اگر ایک مثال دے دوں تو مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. حضرت مجھ سے کرتے ہوں پیار, قاری صابر صاحب مجھ سے پیار کرتے ہیں, اللہ کل کی اولادوں کو نیک بنائے. میں مثال جو دینے لگا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے میں اپنے بیٹے کی بات کرتا ہوں. میرا بیٹا گجرانوالے شہر کے اندر کسی کام آئے, یہاں اللہ نہ کرے اس سے کوئی غلطی ہو جائے, قاری صاحب کے ہتھے چڑھ جائے. قاری صاحب جب تحقیق کریں تو پتہ چلے کہ یہ تو انعام اللہ اشرفی صاحب کا بیٹا ہے, چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو گئی, کسی بچے سے لڑائی ہو گئی یا کوئی مسئلہ ہو گیا, ان کو پتہ لگا. اب یہ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ یہ میرے نمبر پہ فون ڈائل کریں گے, کہیں گے اشرفی صاحب
ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ फलां मुंडे ਨੂੰ फांडी लगाई, फलां बच्चे को मारा, कोई जो छोटा मोटा जो भी होगा, और साथ सबूत के तौर पर वो जो मूवी बनाई होगी ना उस मौका पे, वो भी मुझे व्हाट्सअप कर दें, मुझे कहें देख लो आपके बेटे ने इस तरह एक बच्चे को मारा है और उसका प्रूफ भी मैं आपको भेज रहा हूँ, मगर आज छोड़ सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि पता चला है कि आपका बेटा है, तो आपसे प्यार का तकाजा ये था कि सबूत सारे मौजूद हैं, मगर जाओ सोने वो ਤੁਹਾਡੀ खातिर छड़ रहे हैं। मिसाल दी है, सादा ज़हन में मसला बैठ जाए, बात समझ आ रही है? अल्लाह पाक ने फरमाया मुझे लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं भूलता भी नहीं हूँ, मैं ऊँगता भी नहीं हूँ, मैं सोता भी नहीं हूँ, मैं गाफिल भी नहीं होता, तुम्हारी तारा बिल लिखवाता क्यों है? फरमाया माशर के मैदान में जब अव्वल से आखिर तक मखलूक जमा होगी, मैं अपने प्यारे हबीब को जब वो सजदा में गिरेंगे उम्मत की शफाअत के लिए, मैं कहूँगा सोनिया खाता तेंदा है वे, पर सोनिया तेरा गुलाम है ना, जल्द की वजह से फ़कत इतना सबब है इनेकादे बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई। यहाँ मुझे हुज़ूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह याद आ रहे हैं। आप लिखते हैं कि बंदे के साथ जो मामलात होते हैं, लेन देन होता है, वो 3 किस्म का होता है। कितनी किस्म का? चूँकि 1 बजे के बाद की तकरीर नींद के वक्त की तकरीर होती है, इसलिए सुनने वालों से मैं बुलवा इसलिए रहा हूँ ताकि बात ज़हन नशीन रहे। बंदा जब बंदे से कोई मामला करता है 3 हालतों से खाली नहीं होता, या जुल्म करता है, या अदल करता है, या फजल करता है। आसान कर देता हूँ, मेरा किसी से मामला चल रहा है लेन देन का, या तो मैं उसका हक दबा जाऊंगा, ये जुल्म है। ये क्या है? जिवें अक्सर सानू बीमारी लगी है, भैनों का हक मार जाना, जो अल्लाह ने हक रखे हैं वो हक मार जाना। अल्लाह के बंदे हो, खुदा का नाम मनो, भैनों का हक तुसीं भैनों नूं कोई दे नहीं सकते, तो उन्होंने जिहड़ा रब हक दिता है वो क्यों रोक रहे? तो अर्ज ये कर रहा हूँ कि पहली चीज़ किसी का हक दबा लेना या थोड़ा देना। मसलन जितना हक बनता था उससे थोड़ा दे दिया, कुछ अंदर से डंडी मार ली। बात समझ रहे हैं? 2 किलो फ्रूट खरीदे, घर लेके आए तो इत्तेफाक से तराजू पड़ा था, तोले तो वो 1.5 किलो निकला, तो इसको क्या कहते हैं? जुल्म। इसको क्या कहते हैं? जुल्म। तो बंदा बंदे के साथ जब लेन देन करता है तो हक दबा लेता है या थोड़ा देता है, तो ये है जुल्म। दूसरा हालत ये होती है कि बंदा बंदे से लेन देन करते हुए जितना उसका हक है वो पूरा हक उसको दे दे, तो ये है अदल। ये है अदल कि जितना बनता है उतना उसके सुपुर्द कर दिया, ना बढ़ाया ना घटाया। 100 बनता था 100 दे दिया, 1000 बनता था 1000 दे दिया, तो जितना था वो दे दिया, ये अदल है। और तीसरी हालत बंदे से मामलात की ख्वाजा साहब किबला फरमाते हैं वो है फजल। वो क्या होता है? फरमाया वो ये है कि देना सिर्फ मोबाइल था मगर साथ कवर भी दे दिया। वाह सुभान अल्लाह। जितना हक देना था उससे ज्यादा दे दिया, कुछ इजाफी भी दे दिया, तो जो ज्यादा दिया वो फजल है। तो बंदा बंदे से लेन देन करता है तो 3 हालतें, या जुल्म या अदल या फजल। अब इन 3 हालतों के पीछे मामला क्या है थोड़ा सा वो भी समझा दूं ताकि मज़ा आए बात को समझने का। बंदा जुल्म वहाँ पे करता है जहाँ जिसको हक देना है उससे हमदर्दी कोई नहीं, उससे हमदर्दी कोई नहीं, हमदर्दी कोई नहीं, बस उसे दुनिया कमाना मकसद है, इसलिए उसने उसका हक थोड़ा दिया या मार लिया। तो जहाँ हमदर्दी ना हो वहाँ पे जुल्म होता है।
جہاں پہ ہمدردی ہو جائے کہ کسی کا ترس، خدا ترس طبیعت ہے، کسی پر ترس آ جائے تو وہاں پہ عدل ہوتا ہے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ عدل. اور جہاں محبت ہو، جہاں محبت ہو وہاں فضل ہوتا ہے، وہاں کچھ اضافی بھی بندہ دے دیتا ہے. اب اس ساری بات کو خواجہ صاحب نے جو بیان کی میں نے آسان لفظوں میں سمجھائی. اب مزہ آئے گا گفتگو کا آخری حصہ سننے کا. بندہ بندے سے معاملہ کرے، ہمدردی نہیں ہے، ظلم ہے. ہمدردی ہے، خدا ترسی ہے تو عدل ہے. اور محبت ہے، محبت براہ راست اس سے ہے یا اس کی کسی نسبت سے ہے. ریڑھی لگائی ہے فروٹ کی، اسے پتہ چلا اشرفی صاحب کا بیٹا فروٹ لینے آیا ہے، مجھ سے وہ اگر پیار کرتا ہو تو ایمان سے بتائیں بیٹے اس کے ساتھ ڈنڈی مارے گا؟ تو جہاں محبت ہو وہاں فضل ہوتا ہے. تو جب یہ بات سمجھ لی، خواجہ صاحب کہتے ہیں سنو، بندہ بندے سے معاملات لین دین کرے، یا ظلم کرتا ہے یا عدل کرتا ہے یا فضل کرتا ہے، مگر مولا اور بندے کا جب معاملہ آ جائے تو میرا رب ظلم نہیں کرتا، وہ یا عدل کرتا ہے یا فضل کرتا ہے. کیونکہ ظلم میرا رب نہیں کرتا، ظلم وہ کرتا ہے جسے ہمدردی نہ ہو، اور میرا رب تو وہ ہے کہ نہ ماننے والوں کو بھی رزق دیتا ہے. وہ رب العالمین ہے، ہر ایک کو پالتا ہے. تو اس لیے میرے رب وہ ظلم نہیں کرتا. قرآن کریم میں جا بجا یہ مضمون موجود ہے کہ اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرتا. اب باقی رہ گئے کتنے معاملے؟ 2، یا عدل اور یا فضل. اللہ پاک عدل سے کم کسی سے نہیں کرتا، عدل سے کم اللہ پاک کسی سے نہیں کرتا. مگر آپ جانتے ہیں کہ جہاں محبت ہو وہاں پہ عدل کی بجائے فضل کیا جاتا ہے. تو میرا رب بھی ہر ایک سے عدل کرتا ہے، مگر جب اپنے مصطفیٰ کی امت کی بات آئے تو اللہ پاک محبوب کا صدقہ امت مصطفیٰ سے اپنا فضل کرتا ہے. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، تے فضل کرے تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے. وہ عدل کرے، اللہ کی قسم ساری زندگی فرائض میں غفلت نہ کرے، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، ہر دم اللہ اللہ کرتے رہیں، زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارتے رہیں. مگر اگر وہ عدل پہ آئے تو یہاں پہ بھی پکڑا جا سکتا ہے. کیوں؟ اللہ پاک صرف اپنی ایک نعمت آنکھ وہ ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دے، ساری زندگی کی بندگی دوسرے پلڑے میں رکھ جائے، پھر بھی ککھ نہیں بنے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو عدل سے پکڑ ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں انبیاء کے سوا جو معصوم عن الخطا ہو. کوئی نہ کوئی کسی سے زیادہ کسی سے کم غلطیاں تو ہوتی ہیں نا. تو اللہ پاک جب عدل پہ آئے تو پھنس جائیں گے، مگر وہ کرتا عدل ہے ہمیشہ. مگر جب محبوبوں کی بات آئے یا محبوب کی نسبتوں کی بات آئے، اللہ پاک پھر فرماتا ہے کتیا تیرا منہ نہیں تیرے سائیاں دا منہ. وہ پھر فضل کرتا ہے. اب فضل کیسے کرتا ہے؟ تھوڑا سا میں صرف ہسٹری کی طرف اشارہ دے کر گفتگو ختم. ساری قومیں اس دنیا میں آئیں، مختلف انبیاء کے اقوام، ان کے ساتھ معاملہ میرے رب کا عدل والا تھا. کیا تھا؟ عدل والا. اب میں مثالوں میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، میں تو بات ختم کرنے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. ہر ایک کے ساتھ معاملہ عدل کا. مگر جب حضور کی امت کی بات آئی، اللہ پاک نے فرمایا محبوب کی امت ہونا تمہارے ساتھ معاملہ فضل کا ہوگا. اس کی بے شمار مثالیں اس کائنات میں موجود ہیں، مگر ان کی طرف جائے بغیر میں آج کے مضمون کے حوالے سے آتا ہوں. اللہ پاک اپنے محبوب کی امت پر فضل کیسے کرتا ہے؟ فرمایا کہ فضل اس طرح کرتا ہوں. چلو ایک حدیث پاک ہی سنا دیتا ہوں.
حضور علیہ السلام نے فرمایا معراج شریف سے جب حضور واپس تشریف لائے، آپ نے یہ سن رکھا ہے 50 نمازیں، پھر وہ اس میں تخفیف ہونا۔ آخری بار جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو پوچھا کتنی؟ عرض کی، حضور نے فرمایا 5۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر مشورہ دے دیا کہ ایک بار اور جائیں رب کی بارگاہ میں، ارجع الی ربک فاسألہ تخفیف، مگر حضور نے فرمایا آپ مجھے حیا آتی ہے اللہ کی پاس جانے میں۔ تو 5 نمازیں حضور نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے نمازیں 5 کی، مگر ساتھ اللہ پاک نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا، فرمایا کہ پیارے حبیب آپ کا کوئی امتی بھی جب کسی نیکی کا ارادہ کرے گا، صرف خیال کیا، ارادہ پکا کیا، مثلا ہم بیٹھے ہیں، ارادہ ابھی سے کر لیں کہ انشاءاللہ فجر کی نماز ہم نے جماعت سے پڑھنی ہے، تو یہ نیکی کا ارادہ ہے، ابھی ادا نہیں کی۔ حضور فرماتے ہیں یہ اللہ فضل کا معاملہ حضور کی امت کے ساتھ کیسے کرتا ہے یہ سمجھا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں صرف نیکی کا ارادہ میرا امتی جب کرے گا نا، اللہ پاک فرماتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اسی وقت ایک نیکی کا ثواب لکھوا دوں گا، اسی وقت۔ بھائی ابھی فجر ہم نے پڑھی تو نہیں ہے نا، ارادہ کیا ہے، مگر اگر ارادہ سچا ہے تو میرے رب نے لکھوا دیا ہے۔ اچھا ایک نیکی اسی وقت لکھی گئی۔ آقا پھر فرمایا فضل کا بھائی آپ بتائیں، عدل تو یہی ہے نا کہ ایک کریں تو ایک لکھی جائے، عدل تو یہی ہے، مگر رب کا امت مصطفیٰ کے ساتھ معاملہ عدل والا نہیں فضل والا ہے۔ باری تعالیٰ کیسے؟ فرمایا ایک نیکی کا ارادہ کیا اسی وقت لکھوا دی، اب عدل تو ہو گیا، باری تعالیٰ اب کیا ہے؟ فرمایا فضل کی طرف دیکھو۔ باری تعالیٰ کیا فرمایا؟ جب وہ آپ کا امتی